سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ عبدالقیوم صاحب آج ہوں گے ہمارے ساتھ۔ ناظرین، ٹرمپ اس وقت ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملے کی جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ مکمل تیاری ہے، اور غزہ کے علاقے میں بھی کوئی اپنے جو اڈے ہیں وہ قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ ایران نے بڑا سخت جواب دیا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ ہمارے ساتھ جس طرح میں بتایا کہ عبدالقیوم صاحب ہے۔ سر، یہ تو جنگ پہ تلا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مکمل تیاری کہ حملہ کروں گا میں۔ ٹرمپ جو ہے یہ اس کی جو پالیسی ہے شروع سے، یہ آپ کو پتہ ہے پہلے تو امن کی بات کر رہا تھا، پھر ہر کسی کو دھمکیاں مارتا جا رہا ہے۔ پورے یورپ کے اس نے دھمکیاں ماری ہیں، یورپ اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ گرین لینڈ قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اسی طرح وینزویلا کے کہاں پریزیڈنٹ رات کو اٹھا کے لے گیا، اس کی بیوی کو بھی لے گیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے ٹرمپ کے خلاف گئی ہیں، پوری دنیا اس کے خلاف ہے ابھی۔ تو یہ ایران کے اوپر اٹیک اس لیے نہیں کر پائے گا کہ ایران کے ساتھ دو بڑی طاقتیں مبارک صاحب کھڑی ہیں۔ چائنیز نے اس کو وارننگ دی ہے ٹرمپ کو، رشیا نے کل وارننگ دی ہے دوبارہ کہ اس کے اسرائیل کو خبردار، اگر تم نے ایران پہ حملہ کیا ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ اور ان کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی سمندر میں جو عربوں اور ایران کے سامنے ہے، جس کو یہ جو ہرمز کا جو چھوٹا سا وہ اسٹیٹ ہے، اس کے اندر وہ ان کی نیوی، چائنیز نیوی، رشین نیوی اینڈ ایرانی نیویز، اور ایران کی نیوی بڑے کافی سٹرانگ ہے، چونکہ یہ چھوٹا سا علاقہ ایران کو سوٹ کرتا ہے مارنے کے لیے جہاز۔ سامنے عرب ہے سارے، نیچرلی عرب جو ہے وہ امریکہ کے اڈے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ہر ملک نے دیے ہوئے ہیں۔ تو دوسری دنیا سے آ کے ادھر ایران کو مارنا، ایران تو وینزویلا ہے نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے جو حالات تھے اندر کے وہ کنٹرول نہیں کر پائے، اور لوگ اندر پرانے ان کے دشمن جو تھے وہ اندر گھسے ہوئے تھے، اور وہ مرواتے رہے، ان کے بڑے بڑے لیڈر مروائے، جنرل مروائے، سب ان کی اپنی غلطیوں سے مروائے، کیونکہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ دنیا کی میرے خیال میں نیچے لیول کی سیکورٹی تھی، جس کی وجہ سب کچھ ہوا تھا۔ لیکن ابھی کیونکہ ان کو بہت مار پڑی ہوئی ہے، تو یہ ابھی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ ٹرمپ ڈرا کے لوگوں کو، بھائی تم کدھر امریکہ اور کدھر یورپ نے تو تمہیں آنکھیں دکھا دی ہیں، یورپ نے آنکھیں دکھائی ہیں، کل ٹرمپ نے برطانوی وزیراعظم کو دھمکی ماری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ٹرمپ کرتا جا رہے ہیں۔ تو ٹرمپ ابھی امریکہ ایکسپرٹس کے باتوں کہ اگر ہم چلے تو کہتے ہیں امریکہ جو ہے سپر طاقت نہیں رہی، آج چائنا اور رشیا اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو یہ کبھی بھی اٹیک نہیں کرے گا، اور اٹیک کرے گا تو پھر جیسے ابھی آپ نے کہا تھا یہ بہت بڑی جنگ ہو جائے گی۔ پھر سر، اسرائیل میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہاں لوگوں کو، یا اسرائیل جو ہے وہ متعد ہو گیا، اسرائیل کیوں متعد ہو گیا؟ اگر اٹیک نہیں کرے گا تو وہاں پہ کیوں ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے؟ رشیا نے اس کو بہت بڑی دھمکی دی ہے۔ رشیا پیوٹن نے خود بولا ہے کہ اگر تم آئے اس میں یاد رکھو کہ پھر تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی، خبردار، اس نے یہ بولا ہے، وارننگ فار اسرائیل، کبھی بھی تم اٹیک نہ کرنا ایران کے اوپر۔ نمبر 1، آپ دیکھیں مبارک صاحب، یہ جو غزہ کا حال ہوا ہے، پوری دنیا خاموش، مسلمان آپ کے کوئی مسلمان نہیں رہے، یہ سب برائے نام مسلمان ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں ان کے اندر رہا۔ تو وہاں پہ دنیا آج بھی بھوکی ننگی، اور ان کے عیاشیاں دیکھو، ابھی روزہ شروع نہیں ہوا تو پاکستان میں دیکھو 40 کھانے، شرمناک ہوئے مبارک صاحب ہو رہا ہے مسلمانوں میں، کہ لوگ بھوکے ننگے مار رہے ہیں، تم یہاں عیاشی کر رہے ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر عذاب ڈال رہا ہے، کوئی ہمارے اوپر رحم نہیں کر رہا، اور پوری دنیا کے مسلمان یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گانے گائے جا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، فیسٹ ہو رہے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کا خون آج بھی بہایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں، اسرائیل ابھی محتاط ہے، اسرائیل نے کئی ملین مسلمانوں کو مارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کے سامنے یہ دنیا کے ثبوت ہیں، کئی ملین فلسطینیوں کو مارا ہے انہوں نے، کئی ملین کو باہر دھکیل دیا ہے، اور علاقہ جو ہے ابھی جو چھوٹا سا ہے وہ کھنڈرات ہے، کئی سال تو اس کے کھنڈرات ہی نہیں کوئی اٹھا سکے گا مبارک صاحب، اور آپ کا کوئی مسلمان ملک کا سربراہ یا یو این او کا سیکرٹری وہاں دیکھنے میں نہیں گیا کہ وہاں ہوا کیا ہے ایکچولی۔ تو ٹرمپ کی یہ جو میرے خیال میں یہ دھمکیاں ہیں، یہ لوگ سن نہیں رہے، کیونکہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے بھی مبارک صاحب۔ سر، یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہے، صرف پاکستانی نہیں، میں عربی بھی دیکھ رہا ہوں، وہ بھی جن کے پاس پیسے ہیں وہ ایسے کھانے کھا رہے جیسے جانوروں والا حال بنا ہوا ہے، دوسری طرف غربت افلاس ہے، اور فضول میں اوور ایسے وہاں پہ تماشے ہو رہے ہیں،
समझ से बाहर है, शर्म आती है। ये बताइए कि फर्ज करें जिस तरह खंडरात गजा में बना दिए गए, क्या फर्क पड़ता है कितनी दुनिया मर गई, कौन पूछने वाला है? ना अक़वाम मुत्तहिदा है, ना कोई इनको पूछने वाला है। अमेरिका हर हद से गुजर जाएगा, उसने पहले कोशिश की और ईरान के अंदरूनी हालात खराब करने की, उसमें कामयाब नहीं हुआ। अब वो ज़ाहिर है इस चीज़ का बदला तो लेगा ईरान से। तो उसके अगर जंग फर्ज करें हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान है इस इलाके का? बहुत बड़ा नुकसान होगा और जंग नहीं करेगा जी। आप उसको पता है कि रशियंस, चाइनीज, ईरानी और छोटा पप्पू नॉर्थ कोरिया का सरबराह, उसने भी वार्निंग कर दी है, इसराइल को भी वार्निंग दी है और इसको भी दिया, तो आपको खबरदारी से एरिया में नहीं आना। हम हमारे सारे मिसाइल तैयार खड़े हैं, तो हम तुम्हारा बेस उधर जो उस एरिया में है ईस्ट एशिया की तरफ और साउथ एशिया की तरफ जहां अमेरिका के 2-3 अड्डे हैं, उन्होंने बोला मैं तबाह करूंगा। जापानी को भी वार्निंग मिली है कि तुम खबरदार बीच में नहीं आना तुम। तो ये तब जो है एक अकेला आदमी कितना कर लेगा? 2 बैरी अड्डे, 2 बैरी जहाज, वो क्या कहते हैं बैरी बेड़े, और ये वो बेशक उसके अड्डे हैं इधर छोटे छोटे मुल्कों में, लेकिन ईरान ने बोला सबसे पहले हम इसके अड्डे तबाह करेंगे जो अरब मुल्कों ने इसको दिए हुए हैं, 5-6 मुल्कों ने। और रशियंस के इंटरेस्ट के खिलाफ है, चाइनीज के इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि चाइना तेज रह रहा है, रशिया ने तो किसी को आने नहीं देगा, क्योंकि उसकी अपने एरिया की बात है। तो ये जो ट्रम्प है, ये धमकियां मारने का मास्टर है। आपको पता है, ये बहुत धमकियां मार के क्यूबा को धमकियां मारी, उन्होंने आंखें दिखाई, पीछे हट गया। फिर और लोगों को धमकियां मारी, इसने पूरे यूरोप को धमकियां मारी, ये भी अकड़ गया। अभी तो ये अकड़ गए ना, ये तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ देखेंगे, तुम्हें देख लेंगे। कनाडा का देखिए वजीर आजम कितना शरीफ इंसान, इतनी प्यारी अंग्रेजी बोलता है, मुबारक साहब आपने भी सुनी होगी। वो यूरोप के साथ मिल गया, मेरा मुल्क देखो कब्जा करना चाहता है, वहाँ ये ब्रिज बन रहा है, दरमियान में बन रहा था, इनके अपने पुराने मुआहदों के मुताबिक वो ब्रिज भी नहीं कहता है ट्रम्प मैं नहीं खोलने दूंगा। कनाडा और अमेरिका, हालांकि उनकी बॉर्डर कोई तार निशान नहीं लगी, कुछ नहीं, एक लंबी लाइन लगी हुई है, जंगल के दरमियान बनाई हुई है। तो ये ट्रम्प इस तरह की जब हरकतें करेगा, कल ये भी कह सकता है कि मैं डेनमार्क की जो वजीर आजम है उसको उठा के ले जाऊंगा, जिस तरह वेनेजुएला की, अगर वो मानेगी नहीं ग्रीन के लिए, तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर ये ट्रम्प जो धमकियां मार रहा है, लेकिन ईरान उसको गलत एक जगह उसने चुनी है। ईरान की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है बाकी मुल्कों से। वो बहुत बड़ा मुल्क भी है, उसकी टेरिटरी, पहाड़, जंगल, दरिया, और फिर वो उसकी फौज है, नेवी है, सब कुछ। बेशक उसके जहाज शायद नहीं है इतने अच्छे जितने इसराइल या अमेरिका के हैं, लेकिन चाइना की ये बात कि याद रखो ट्रम्प तुम्हारे वो F-15, F-35 जो तुमने स्टील बनाए हुए जहाज, हम उनको ट्रैक कर सकते हैं और हम उनको बुरा सकते हैं हवा में। ये चाइना ने धमकी दी है, मतलब कि वो कहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ऊंची चली गई है कि तुम्हारी हर चीज को हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर ट्रम्प क्या करेगा फिर? अच्छा, शहबाज शरीफ बड़ा खुश है कि ट्रम्प ने गले लगा लिया, और ये छोटे लोगों की ये भी बड़ी मुसीबत होती है। इससे भी कोई काम शाम लेगा पाकिस्तान से अगर हमला करता है तो फर्ज करे किसी वजह बगैर वजह के ट्रम्प तो गले नहीं लगाता किसी को ना। बात ये घटिया लोग हैं मुबारक साहब। पाकिस्तान में कोई क्यादत तो आई नहीं है आज तक जो देनदार हो, जो मुल्क के वफादार हो या दलेर हो। ये सब घटिया लोग हैं, इन्होंने 40-50 साल पाकिस्तान को लूटा है। इससे पहले जो आए थे वो भी लूट के चले गए, और आज तो मुल्क एक जाली हुकूमत के हाथ में है, बिल्कुल इलीगल, जाली पार्लियामेंट, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सब जाली है। बदबख्ती है हमारी कि पाकिस्तान की कौम मुर्दा कौम है। इसी वजह से ये सारी मुसीबतें हमारे ऊपर आई। अल्लाह हमारी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि हम तो मुसलमान ही नहीं है। तो मुसलमान वो थे जो रमजान में खजूरें खा के और पेट खाली भूखे नंगे रह के रोजे रखते थे, और वो भी सऊदीया जैसे मुल्क में जहाँ 50-60 टेम्परेचर होगा, कोई पानी नहीं था, कोई दरख्त नहीं थे, कोई सड़कें नहीं थी, कोई एसी नहीं थे। आज तो दुनिया की हर चीज है। आप तवाफ करने जाते हैं, मोबाइल साहब ये पॉइंट नोट करें, आप तवाफ करने जाते हैं तो आप सफा मरवा में दौड़ते हैं, तो क्या हजरत बीबी जो हजरत थी इसी तरह दौड़ी थी? वो तो पहाड़ थे, क्या कहते कांटेदार, पत्थरदार, वो पांव से नंगी थी, जवान लड़की थी, क्या उसके साथ हुआ होगा, किधर से किधर दौड़ रही थी। तो आज तुमने एसी लगाए हुए हैं और जनाब पंखे चल रहे हैं, ठंडा पानी जेब में डाला हुआ है, और जनाब वहां पे तो क्या तुम्हें वो स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा मुबारक साहब, ये मेरा ईमान है, कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि
حضرت حضرت کی نقل کر کے وہاں پہ اے سی میں گھومنا اور کھانا پینا اور نعرے مارنا، یہ سب فراڈ ہے پاکستان میں، مسلمانوں میں فیک. ہم مسلمانوں کا ایمان ہو گیا ابھی، تو لائک وائز مسلمانوں کی اللہ مدد نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ مسلمان ہم نہیں رہے. جی بہت شکریہ. جی مہربانی. ناظرین، بڑی ہی افسوسناک ویڈیو سامنے آتی ہے، شرم آ رہی ہوتی ہے اپنی طرف سے لوگ بنا کے کہ افطاری میں جی آج یہ ہے وہ ہے. عجیب و غریب صورتحال ہے. جو عرب کنٹری ہیں وہاں بھی اسی طرح کے حالات ہیں. دوسری طرف دیکھتے ہیں غریب جو ہیں، غریب ممالک میں، اس میں صرف پاکستان نہیں ہے، فلسطینی لوگ بھی ہیں، اور بھی ممالک ہیں عرب جہاں پہ یہ مسائل ہیں، یا اور بھی مسلمان ملک ہیں. اور ان کے لیے وہ جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں آنسو آ جاتے ہیں. کوئی پانی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے، کوئی سوکھی روٹی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ایسے حالات بنے ہوئے. اور پھر یہ لمبے لمبے کھانوں کی ویڈیو بنا کے اوپر ڈال لی. پتہ نہیں رمضان کا مقصد یہی رہ گیا، اور یہی وجہ کہ آج مسلمانوں کی سر نے بجا کی یہ حالت ہو چکی ہے. صرف کھانا پوری چل رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر اسلام کا یہ اپنا لیبل لگا ہوا ہے. ایران سر بھی ٹھیک کہہ رہے، مگر میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور جو شہباز شریف وغیرہ کی وہ تعریفیں کر رہا ہے، ایران کے اوپر حملے میں پاکستان سے بھی کام لیا جائے گا اور بتایا بھی نہیں جائے گا. قوم کو پتہ بھی چل جائے تو قوم کا ایسا انہوں نے وہاں پہ کچوبر نکالا ہوا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جنیوا میں بھی عمران خان کو جو جیل میں ڈالا ہوا ہے، یا جن ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان پوری دنیا سے علیحدہ ہو گیا، پوری دنیا ساتھ چھوڑ گئی، اور یہ جناب اسی میں خوش ہے کہ ٹرمپ نے گلے لگا لی. قوم بھوک افلاس کے ایسی جگہ پہ پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی بڑی مشکل ہے. آپ اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 ارب کی پی اے بیچ کے 12 ارب کے لیے اپنے لیے اختیارہ خرید لیا مریم نے. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک طرف لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، دوسری طرف اسے طیارہ چاہیے. طیارے پہ جانا کہاں ہے؟ پنجاب میں آپ کار پہ بھی جا سکتے ہیں، ویسے بھی جو نارمل فلیٹ ہے اس پہ بھی جا سکتے ہیں. باتیں سادگی کی کرنی، جا کے لوگوں کو گلے لگانا، یہ جو لوگ ہیں منافقین ہیں، سامنے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور. ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا تھا کہ سب سے بڑی منافق قوم پاکستانی ہے.